أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک کا تحفہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نورا من نور اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. پروردگار سے دعا ہے رب ذوالجلال، گھر والوں نے جس مقصد کے تحت یہ محفل پاک سجایا، مولا اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. جتنے لوگ محفل پاک میں حاضر ہیں مولا سبوں کی حاضری قبول عطا فرما. حضرات، نقیب ہندوستان، نقیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا الحاج حسن اطہر بکاروی صاحب قبلہ جو محتاج تعارف نہیں، ساتھ ہی ساتھ نقیب ہندوستان جناب حشمت رضا صاحب قبلہ اور شاعر ہندوستان حضرت علامہ مولانا زمزم صاحب فتح پوری، شاعر ملک ہندوستان شاعر اہل سنت حضرت جناب شمیم رضا فیضی تشریف رکھتے ہیں اور دیگر علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں. میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، ہمارے حافظ سلیم صاحب ہیں، بس میں کچھ دیر تک بول کر گزر جانا چاہتا ہوں. شاید کہتا ہے کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر. محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر. نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی. ارے دنیا ڈراتی ہے ڈرانے دے، دنیا دھمکاتی ہے دھمکانے دے، دنیا دہشت میں ڈالتی ہے ڈالنے دے. نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی. نئی آندھی، نئی کشتی، نئے طوفان پیدا کر. نئی آندھی، نئی کشتی، نئے طوفان پیدا کر. اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور صاحب ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. میں مبارکباد دیتا ہوں جناب شہید صاحب اور ان کے بیٹے جناب میراث صاحب اور جناب محمد بہار صفی صاحب، جو انہوں نے بیٹی اور بیٹے کی خوشی یعنی رحمت اور نعمت کی خوشی میں یہ محفل پاک سجایا. میں دعا کرتا ہوں پروردگار ان لوگوں کو ہر آفت و بلیات سے محفوظ عطا فرما. رب فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، مگر جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق کی بات بتائی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہی کامیاب ہے، وہی کامران. بڑی تیزی دنیا والوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑی دولت کما کر جمع کر لیا، بڑی بڑی بلڈنگیں تیار کر دی، بڑی بڑی زمینیں خرید لی. ارے صاحب دیکھنے والوں نے کہا یار یہ تو بڑی ترقی کر لیا، یہ تو کامیاب ہو گئے. لیکن قرآن کہتا خبرداری سے کامیاب نہ کہو، یہ ناکام ہے. ایک آدمی کو دیکھا کہ بینک بیلنس بھی کر لیا، بڑی بڑی گاڑیاں بھی خرید لی، بڑے بڑے کارخانے ڈال دیے، بڑی بڑی دکانیں ڈال دی، بڑی بڑی فیکٹریاں بنا لی. دیکھنے والوں نے کہا یار یہ تو بڑا کامیاب ہو گیا.
لیکن قرآن کہتا خبردار اسے کامیاب نہ کہو یہ ناکام ہے. گویا کہ دنیا کہتی ہے کامیاب، قرآن کہتا ہے ناکام. آخر بات کیا ہے کہ دنیا والوں کی نظر نے دیکھا تو دنیا والے بول پڑے دولت کما لیا یہ کامیاب ہو گئے، یہ دولت جمع کر لیا یہ کامیاب ہو گیا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی یہ کامیاب ہو گیا، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لی یہ کامیاب ہو گیا، اچھے اچھے کپڑے پہن لیے یہ کامیاب ہو گیا. لیکن قرآن منع کرتا خبردار اسے کامیاب نہ کہو. مولا آخر کامیاب کون ہے جب دولت والے کامیاب نہیں، زمین والے کامیاب نہیں، سونے والے کامیاب نہیں، حکومت والے کامیاب نہیں، پھر کامیاب کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہی ہے جو اس آیت کو فالو کرے اور اس پہ عمل کرے، وہی کامیاب ہے. اس سے کیا پتہ چلتا کہ دولت والے گھاٹے میں، حکومت والے گھاٹے میں، طاقت والے گھاٹے میں. گویا کہ دولت جمع کر لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. طاقت و قوت والا ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. حکومت کی کرسی پر بیٹھ جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حکومت کی کرسی پر بیٹھ جانا اگر یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو پھر نمرود کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا. اگر طاقت و قوت کامیابی کی دلیل ہوتی تو پھر فرعون کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا. اگر دولت و ثروت کامیابی کی دلیل ہوتی تو پھر قارون اور شداد کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے کربل کے میدان میں کیا دیکھا؟ ارے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والا میرا حسین کامیاب ہو گئے اور حکومت کی کرسی پر بیٹھنے والا یزید ناکام ہو گیا. سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے کیا دیکھا؟ کربل کے میدان میں یزید حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہے لیکن ہاتھ پہ لائے کھڑا ہے. حسین ہاتھ دے دو نا، حسین ہاتھ دے دو. پوچھنے والوں نے پوچھا یار آخر حکومت کی کرسی تیرے ہاتھ میں ہے، زمین تیرے ہاتھ میں ہے، دولت تیرے ہاتھ میں ہے، لشکر تیرے ہاتھ میں ہے، فوجیں تیرے ہاتھ میں ہے، پھر تو ہاتھ پھیلائے کائی کو کھڑا ہے؟ بات کیا ہے؟ اس لیے کہ تو کامیاب ہو چکا. لیکن یزید بول پڑا اے دنیا سن لے، ارے حکومت کی کرسی میرے ہاتھ رہنے دے، دولت میرے ہاتھ رہنے دے، لشکر میرے ہاتھ رہنے دے، فوجیں میرے ہاتھ رہنے دے. لیکن یہ دنیا سمجھ رہی کہ میں کامیاب ہوں لیکن میں کامیاب نہیں. ارے جب تک حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ آ جائے تب تک یزید کامیاب نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، جشن ملت مصطفیٰ کانفرنس زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن آج ہم کہتے ہیں یار کامیاب ہونے کے لیے نہ جانے کس کی چوکھٹ کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتے. کوئی کہتا ہے صاحب دولت کما لو کامیابی مل جائے گی، کوئی کہتا ہے پردھان منتری بن جاؤ کامیابی مل جائے گی. لیکن کسی نے کرائی کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کامیابی چاہیے. رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر کامیابی چاہتے ہو صاحب تو میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی کو اپنا لو، میرے مصطفیٰ کریم کے طریقے کو اپنا لو. جب میرے مصطفیٰ کریم کے طریقے کو اپنا لو گے پھر دیکھو ہم کامیاب کیسے ہوتے. لیکن آج ہم کہتے کہ کامیابی تو دولت میں ہے، لیکن یاد رکھو صاحب کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہم دوسروں کے طریقے پہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اگر ہم چلیں تو مصطفیٰ کریم کے طریقے پہ چلیں. اگر ہم چلیں تو میرے مصطفیٰ کریم کے کردار کو اپنے دل میں بسائیں، اگر ہم بسائیں تو نبی کے اخلاق کو دل میں بسائیں. لیکن آج جتنے مسلمان آج ہیں صاحب اتنے مسلمان کل نہیں تھے. جتنے مسلمانوں کے پاس جتنی دولتیں آج ہیں اتنی دولت کل نہیں تھی. جتنے علماء آج ہیں اتنے علماء کل نہیں تھے.
جتنے جلسے آج سجائے جاتے ہیں اتنے جلسے کل سجائے نہیں جاتے تھے. جتنے مدرسے آج ہیں اتنے مدرسے کل نہیں تھے. جتنی خانقاہیں آج ہیں اتنی خانقاہیں کل نہیں تھی. لیکن بات کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ ارے وہ تو جنگ بدر میں 313 تھے, حکومت کرتے تھے, لیکن آج ہم کروڑوں ہیں, غلامی کیوں کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آج ہم نگر نگر ڈگر ڈگر پہ مارے کیوں جاتے ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ کبھی برما میں مارے جاتے, کبھی تریپورا میں مارے جاتے, کبھی ہندوستان کے کسی اور کونے میں مارے جاتے, کبھی ہندوستان کے باہر مارے جاتے. یاد رکھو مسلمانوں, ہم سوچتے کہ ہندوستان میں ہم اتنے ہیں تو ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا, لیکن اندلس کا اتحاد اٹھا کر دیکھ لو, رشا کا اتحاد اٹھا کر دیکھ لو, ایران کا اتحاد اٹھا کر دیکھ لو, اس لیے کہ بخارا کا بھی اتحاد اٹھا کر دیکھ لو. ابھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں صاحب, پر نماز نہیں پڑھتے. ہم داڑھیاں رکھ سکتے پر نہیں رکھتے. ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے مگر نہیں کر سکتے. ہم سب پہ ٹوپیاں پہن سکتے لیکن نہیں پہنتے. ایک ایسا بھی وقت آنے والا ہے کہ ہم نماز پڑھنا بھی چاہیں گے لیکن نہیں پڑھ پائیں گے. ہم سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن نہیں کر پائیں گے. ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں پڑھ پائیں گے. ہم اسلامی لباس پہننے کی کوشش بھی کریں گے لیکن نہیں کر پائیں گے. اور آپ کو پتہ ایسا ہو چکا ہے, برما میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو ایسے چوراہے پر کاٹا گیا کہ مسلمانوں کے بچوں کے ایک بچے کے ساتھ 20 لوگ بلاکار کرتا تھا. باپ سامنے کھڑا اپنے نظروں سے بیٹیوں کو دیکھتا, لیکن باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ بیٹی کی عزت بچا لے. جوان بھائی سامنے کھڑا ہے لیکن بھائی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ لٹتی ہوئی عزت کو بچا لے. ایک ماں کے ممتا کے سامنے جوان بیٹے کو کاٹا جا رہا تھا, ایک باپ کے سامنے جوان بیٹے کے بازو کاٹا جا رہا تھا, لیکن باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ بیٹے کے بازو کو بچا لے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر اسی میں ایک دیوانے مصطفیٰ اگر نکل کر آ جاتا, اگر 100 کے بھیڑ میں اگر 10 دیوانے مصطفیٰ نکل کر آ جاتا, اور اگر وہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا ہو, اگر کردار مصطفیٰ کو اپنانے والا ہو, تو اتنا یاد رکھے اگر اس قدم کو پرچم اسلام لے کر جس میدان میں رکھ دے, اما وہ میدان اسی کا ہو جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی کہتا ہے کہ پنجے نشان کے پیچھے بھاگو تمہیں کامیابی مل جائے گی, لیکن کوئی کہتا نہیں کمبل پھول کیا بولا جائے. اتنا نا اس میں بیٹری تو ختم نہیں ہوئی, دیکھیے تو. درود پاک بولیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.